تو اس یہودی نے دیکھا کہ دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، تو وہ یہودی جو ہے نا بے ہوش گر پڑا۔ جب اسے ہوش آیا تو کہنے لگا ذہبت واللہ النبوۃ من بنی اسرائیل، خدا کی قسم بنی اسرائیل سے نبوت چلی گئی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ فرحتم یا معشر قریش، قریشیو تم خوش ہو جاؤ۔ اس میں لکھا ہے ذہبت النبوۃ من بنی اسرائیل وخرج الکتاب من ایدیہم، نبوت بنی اسرائیل سے چلی گئی اور ان کے ہاتھوں سے کتاب بھی جاتی رہی۔ سیدہ فرماتی ہیں ابھی میرے شکم اطہر میں تھے اور مجھے آوازیں آتی تھیں مبارک ہو آپ کے شکم اطہر میں جو ہے، وہ جب وہ پیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھنا۔ اور پھر حضرت عبد المطلب گھر میں آئے تو فرمانے لگے میرے گھر میں میرے بچوں کے ہاں کیا ہوا ہے؟ جی بیٹا ہوا ہے، اس کا نام محمد رکھو۔ تو جب انہوں نے کلام نہیں کیا، نہیں پوچھا، عقل کے خلاف تھی بات، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج خود بول اٹھے انی عبداللہ۔ تو جب وہ بچپن میں بول سکتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دے دی گئی، مجھے نبی بنا دیا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب پیدا ہوئے تو آپ کے ساتھ قرآن بھی تھا، قرآن کا نور بھی تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز اور مکرم سامعین و ناظرین، آج ماہ ربیع الاول شریف کی پہلی تاریخ ہے، بلکہ پہلی شب ہے۔ اس شب کی مناسبت سے ماہ ربیع الاول 1446 ہجری، اس شب کی مناسبت سے میں نے چاہا کہ آپ حضرات کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ تذکرہ پیش کروں جو آپ کی ولادت باسعادت سے قبل سابقہ کتابوں میں اور سابقہ امتوں میں رہا۔ اس سلسلے میں برکتاً میں نے آیت بھی پڑھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے جنہیں کتاب عطا فرمائی یعنی اہل کتاب، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں پہچانتے ہیں جس طرح کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانیں، اور ان میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو حق کو جان بوجھ کر چھپاتے ہیں۔ اب یہ جیسے بیٹوں کو پہچاننے سے مراد یہ ہے کہ بہت سارے بچے ہوں کسی جگہ پر جمع، تو ماں آئے یا باپ آئے تو ان سارے بچوں میں سے کسی ایک بچے کو جو اس کا اپنا بیٹا ہو، اس کو جس طرح تمام بچوں میں سے الگ کر کے پہچان کر کے لے جائے کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی آمد سے بھی پہلے اہل کتاب نے آپ کا تذکرہ اس حد تک پڑھ لیا ہوا ہے اور وہ اس طرح پہچانتے ہیں، حتیٰ کہ حلیہ بھی آپ کا انہوں نے پڑھ رکھا تھا۔ بعض کتابوں میں تو یہاں تک آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارکہ جو ان کی کتابوں میں تھا، اس حلیہ مبارکہ کو پڑھ پڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شبیہ مبارک انہوں نے ڈھالی تھی، اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سفر سے
وہاں تشریف لے گئے تو اہل کتاب کو تجسس ہوا بھی کہاں سے آئے تو مکہ سے، تو وہ ایک میوزیم میں ایک عجائب گھر میں لے گئے جہاں انہوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کی شبیہیں جو ہیں وہ بنی ہوئی تھیں، سیدہ مریم کی بھی تھی اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شبیہ مبارک بنی ہوئی تھی، یعنی پڑھ پڑھ کر کے یوں ہے اور یوں ہے اور یوں۔ تو قرآن کریم کہتا ہے کہ جس طرح ڈھیر سارے بچوں میں سے ماں اپنے بچے کو پہچان لیتی ہے، اسی طرح اہل کتاب حضور کو پہچانتے ہیں، کسی قسم کا شک ان کے ذہن میں نہیں، لیکن لا یکتمون الحق وہم یعلمون، جان بوجھ کر حق کو چھپاتے ہیں۔ تو آج میں نے چاہا کہ یہ مقررانہ انداز سے ہٹ کر سادہ انداز میں آپ کے سامنے اہل کتاب نے جو اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان میں سے جس کسی نے دیکھا، جس کسی نے زمانہ پایا اور اس کے ضمیر نے اس کو اجازت دی، یا وہ اچانک حیرت زدہ ہو کر اس کے منہ سے حق نکلا کہ یہ نبی ہے، اس قسم کی جو روایات ملتی ہیں ہمیں کتب احادیث میں، وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو پہلے علماء یہود کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، اس کے بعد پھر علماء نصارہ کے حوالے سے عرض کروں گا۔ اہل کتاب میں سے یہ دو بڑے اہل کتاب ہیں، دو فریق جو ہیں، یہود اور نصارہ۔ تو آج جو حدیث ہے وہ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ مکہ شریف میں ایک یہودی شخص تھا بغرض تجارت مقیم۔ جب وہ شب آئی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، تو صبح صبح وہ قریش کی مجلس میں آیا، جہاں قریش کچھ جمع بیٹھے تھے نا، وہاں پہنچا اور کہنے لگا، قریشیو یہ سنو، حل ولد فیکم اللیلۃ مولود، آج کی شب تمہارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ دیکھیں، یعنی سال، ماہ، تاریخ، دن کوئی ان کو اس طرح یاد تھے، یا پھر یہ ہے کہ کوئی ستارے اس زمانے میں طلوع ہوئے، جیسا کہ ایک حدیث پاک میں ہے نا، طلع اللیلہ نجم احمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج کی شب احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ستارہ طلوع ہوا ہے، تو گویا وہ پیدا ہو گئے۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے۔ اہل مجلس نے کہا، نہیں، ہمیں تو کوئی معلوم نہیں ایسی بات۔ تو وہ کہنے لگا، اللہ اکبر، تم اس قدر بے خبر ہو؟ چلے خیر، کوئی حرج نہیں، جاؤ اپنے اپنے گھروں کی طرف جاؤ اور جو میں نے تمہیں کہا ہے اس بات کو اہمیت دو۔ تو وہ سارے چل پڑے اور جا کر انہوں نے اپنے اپنے گھروں میں جا کر پوچھا۔ ہر شخص نے، جو شادی شدہ تھا، اس نے اپنی بیوی سے پوچھا، بابا پڑوس کے کسی گھر میں کوئی بچہ تو نہیں پیدا ہوا؟ عورتوں کو ہی پتہ ہوتا ہے نا۔ تو اس طرح ہر ایک نے جب معلوم کیا تو پتہ چلا، ہاں بھئی وہ عبداللہ کی رضی اللہ تعالیٰ، حضور کے والد گرامی عبداللہ کی جو بیوہ ہے، حضور ابھی اس میں تھے نا، شکم اطہر میں، تو آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو چکا تھا، تو اس لیے وہ کہنے لگے عبداللہ کی جو بیوہ ہے ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو خوش ہو کر باہر نکلے، اس کو سب کو اطلاع ہو گئی اور سارے اکٹھے ہو کر پھر اس کے پاس آئے۔ کس کے پاس؟ بولیے، یہودی کے پاس۔ تو وہ کہنے لگا، ہاں بابا، وہ آپ کی بات صحیح ثابت ہوئی، وہ آج ہمارے ہاں، ہمارے بعض گھروں میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اور وہ عبداللہ کے گھر پیدا ہوا ہے، اور انہوں نے اس بچے کا نام رکھا ہے محمد۔
اچھا یہ پھر دوسری روایت اس روایت میں نہیں، دوسری روایات میں ہے کہ سیدہ فرماتی ہیں ابھی میرے شکم اطہر میں تھے اور مجھے آوازیں آتی تھیں مبارک ہو آپ کے شکم اطہر میں جو ہے، جب وہ پیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھنا۔ اور پھر حضرت عبد المطلب گھر میں آئے تو فرمانے لگے میرے گھر میں میرے بچوں کے ہاں کیا ہوا ہے؟ جی بیٹا ہوا ہے، اس کا نام محمد رکھو۔ ان کی زبان پر بھی اللہ تعالیٰ نے تو یہودی نے کہا، یہ سارے یہودی کے پاس ہے نا قریش، خبر دی تو وہ کہنے لگا یار چلو حتیٰ انظر الیہ، تاکہ میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھوں، مجھے لے چلو اس گھر کی طرف جس گھر میں یہ بچہ پیدا ہوا، تاکہ میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ تو وہ نکلے حتیٰ ادخلوا علی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ آمنہ کے پاس پہنچے تو بزرگوں نے کہا کہ اپنا بیٹا لے آؤ، اپنا بیٹا لے آؤ سیدہ آمنہ کو۔ تو وہ لے آئیں، وَكَشَفُوا لَهُ عَنْ ظَهْرِهِ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک سے انہوں نے کپڑا ہٹایا، فَرَآ تِلْكَ الشَّامَّةَ، تو اس یہودی نے دیکھا کہ دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ ہاں جی، فَوَقَعَ الْيَهُودِيُّ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ، تو وہ یہودی جو ہے نا بے ہوش گر پڑا۔ جب اسے ہوش آیا تو انہوں نے کہا افسوس کیا ہوا بابا تجھے؟ تو کہنے لگا ذہبت واللہ النبوۃ من بنی اسرائیل، خدا کی قسم بنی اسرائیل سے نبوت چلی گئی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ فرحتم یا معشر قریش، قریشیو تم خوش ہو جاؤ۔ یہ میں آپ کے سامنے المستدرک پڑھ رہا تھا، ابھی آپ کو میں اس سے دکھاتا ہوں، یہ امام ابن سعد کی الطبقات الکبریٰ ہے، اس میں لکھا ہے ذہبت النبوۃ من بنی اسرائیل وخرج الکتاب من ایدیہم، نبوت بنی اسرائیل سے چلی گئی اور ان کے ہاتھوں سے کتاب بھی جاتی رہی۔ کتنی بڑی بات ہے ہاں؟ اور پھر آگے وہ کہنے لگا اب تو اللہ کی قسم تمہارا دبدبہ اور تمہاری ہیبت اور تمہاری دھاک ایسے بیٹھے گی جس کا چرچا مشرق اور مغرب میں ہوگا۔ اور ہوا یا نہیں؟ یعنی فقط ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارک کا تذکرہ ہی نہیں تھا، بلکہ آپ کی فتوحات، آپ کی نبوت کا دائرہ، آپ کے نبوت کے اندر مسلمانوں کا آنا اور اہل عرب کا چرچا ہونا، یہ سب پچھلی کتابوں میں موجود تھا۔ تو یہ تھی آج کی ایک روایت جو کہ آپ کے سامنے ایک یہودی عالم دین کی زبان سے میں نے آپ کو پیش کی مختصر۔ اس سے یہ معلوم ہوا، میں نے ایک مرتبہ اپنی کتاب انوار العرفان ہے نا، انوار العرفان فی اسماء القرآن، یہ میری کتاب ہے جو شرح خصیص علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے میں نے اس کو لکھا تھا۔ اس میں نے یہ ثابت کیا تھا انوار عرفان میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ قبل از آمد جبریل علیہ السلام، جبریل علیہ السلام کی، یہ ہے انوار عرفان فی اسماء القرآن، جبریل علیہ السلام کی حاضری سے قبل وہ جو وحی لے آتے تھے نا، اس وحی کے لے آنے سے قبل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صاحب کتاب تھے، حامل قرآن تھے، قرآن جانتے تھے۔ یہ میں نے وہاں ایک ٹاپک رکھا ہے انوار عرفان میں، تو وہاں میں نے پھر یہ حدیثیں اور دوسری حدیثیں بیان کی۔ تو میں نے لکھا اچھا یہاں میں نے بہت ساری کتابوں کے حوالے دیے ہیں، اور پھر اس کی حدیث کی یہ جو روایت ہے اس کی سند، بعض نے اس کو صحیح کہا، بعض نے اس کو حسن کہا، کچھ لوگوں نے اس پر اعتراض بھی کیے ہیں۔ تو بہرحال اس روایت سے میں نے جو وہاں نتیجہ نکالا تھا وہ یہاں عرض کرتا ہوں کہ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ولادت باسعادت کے وقت صرف ابن عبداللہ ہی نہیں بلکہ نبی اللہ بھی تھے۔
اور نبی اللہ کے لیے علم و معرفت اور رشد و ہدایت کا حامل ہونا شرط ہے، اور چونکہ آپ کے علم و معرفت اور رشد و ہدایت کا سرچشمہ قرآن ہے، اس لیے یہ سمجھنا عین حق ہے کہ آپ پیدا ہوتے ہی صاحب قرآن اور حامل قرآن تھے۔ یہاں حیرت زدہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں، اس لیے کہ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ انہوں نے اپنی ولادت کے ایام میں ہی اعلان کر دیا تھا کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دے دی ہے، وجعلنی نبیّ، اور اس نے مجھے نبی بنا دیا ہے۔ یہ ابتدائی پہلے اور دوسرے دن میں جب لوگوں نے اعتراض کیا نا کہ مریم تیرے یہاں بچہ کیسے پیدا ہو گیا، تیری تو شادی بھی نہیں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے آپ اس کی طرف اشارہ کرو، یہ بتائے گا۔ یہ سورہ مریم میں ہے یہ سارے الفاظ، فاشارت الیہ، آپ اس کی طرف اشارہ کرو۔ تو انہوں نے کہا بچے بولتے ہیں، بتاؤ، نہیں بولتے نا۔ جب انہوں نے کہا کہ اس سے پوچھ لو، مجھے کہتے ہو میں نے کیسے پیدا کر لیا، اس سے پوچھو، تو چونکہ بچے نہیں بولتے نا، اس لیے انہوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو گود میں ہے ہم اس سے کیسے کلام کریں، بچہ تو بول، ہم پاگل ہیں؟ تو جب انہوں نے کلام نہیں کیا، نہیں پوچھا، عقل کے خلاف تھی بات، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج خود بول اٹھے انی عبد اللہ۔ تو جب وہ بچپن میں بول سکتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دے دی گئی، مجھے نبی بنا دیا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب پیدا ہوئے تو آپ کے ساتھ قرآن بھی تھا، قرآن کا نور بھی تھا، خرج معہ نور۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ سیدہ فرماتی ہیں جب حضور میرے شکم سے نکلے تو ان کے ساتھ نور بھی نکلا، اور قرآن میں ہے واتبعوا النور الذی انزل معہ، واتبعوا النور الذی انزل معہ۔ اور یہ جو مسلمان ہیں ماننے والے، یہ اس نور کی اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا۔ یہاں یہ نہیں ہے کہ ان پر، ادھر خرج معہ، ادھر انزل معہ۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے نبی پیدا ہوتے ہی حامل نبوت تھے، حامل کتاب تھے۔ وما علینا الا البلاغ۔